السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم یو۔ شام اور مصر کے مسلسل حملوں سے اسرائیل بالکل بوکھلا گیا تھا، جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان پیدر پہ حملوں سے اسرائیل کے اوپر کیا سچویشن تھی؟ دیکھیے، اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیلی 26 سال سے مسلسل جیت رہے تھے، انہوں نے شکست کا ذائقہ کبھی چکھا ہی نہیں تھا۔ دس واز اے ویری انسیٹلنگ سرپرائز۔ اچانک نہر سویز جو کہ امپریگنیبل بارلو لائن کے ساتھ انہوں نے ڈیفنس پر ایک اسٹیبلش کیا تھا، وہ سارا تہس نہس ہو گیا۔ دوسری طرف شام جو جولان کی پہاڑیوں پر اٹیک کر رہا تھا، دیٹ واز تھریٹننگ دا کور آف اسرائیل۔ ایون اسرائیل کے میجر اربن سینٹرز جولان ہائٹس کی زد میں تھے۔ تو اسرائیل میں ایک تو پیسیمزم کچھ پھیلا، جیسے کہ موشے دیان نے گولڈا میئر کو کہا کہ اب میرا خیال ہے ہم لوگ سینائی میں بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور جولان میں بھی جتنا پیچھے ہٹ سکتے ہیں ہٹتے ہیں اور ڈیفنس پر فوکس کرتے ہیں۔ ابھی تو ہماری سچویشن بہت خراب ہے، وی ور رانگ اباؤٹ دا عربس۔ لیکن جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ڈیوڈ الازار، اور ان کے جو جنرلز تھے، وہ ابھی بھی کانفیڈنٹ تھے کہ یہ وہی عرب ہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹرک کھیل دیا ہے۔ اب ویڈ لکم اور ڈیوڈ رن ود دیئر ٹیل بٹوین دیئر لیگس آن دا فرسٹ شاک۔ تو انہوں نے ایک کاؤنٹر آفینسو پلان کیا کہ ہم عربوں پر ایک میسو کاؤنٹر آفینسو لانچ کریں گے، سیرینز کے خلاف بھی اور مصریوں کے خلاف بھی، اور اگین وی ری گین دا انیشیٹو، اور پھر ہم سویز کینال بھی کراس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، 8 اکتوبر کو یہ کاؤنٹر اٹیک ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بہت بری طرح فیل ہو گیا۔ انہوں نے وہی غلطیاں کی۔ ایک تو سٹارٹ سے ہی ان میں کنفیوژن تھی۔ جو ڈیوڈ الازار نے پلان دیا تھا وہ اتنا زیادہ ایگریسو نہیں تھا۔ ڈیوڈ الازار اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ ایجپشنز جتنے زیادہ اینٹی ٹینک ویپنز لے کر آئے ہوئے ہیں اور جو ان کی سیم امبریلا وہ اسرائیلی ایئر فورس کو آپریٹ نہیں کرنے دے رہی، تو ہمیں ایک لمیٹڈ اوفینسو کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ویسٹرن فرنٹ کے اسرائیلی کمانڈر تھے جنرل گونن، انہوں نے عین وقت پر آرڈرز خود ہی چینج کر دیے، اور جو اسرائیلی جنرل عدان تھے جو مین اوفینسو کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کو آرڈر دیا کہ نہیں، آپ فل اٹیک کریں اور آپ ایجپشنز کو پش کریں کینال تک اور پھر کینال کراس بھی کریں۔ تو عدان کو فل فلیج اٹیک لانچ کرنا پڑا اپنے ٹینکس کے ساتھ، اور نتیجہ وہی ہوا۔ وہی ویپنز، وہی سیگر اینٹی ٹینک میزلز، آر پی جیز کا پورا فارسٹ ایک مصریوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور بہت بری طرح اسرائیل کی آرمرڈ کور کو شکست ہوئی۔ بہت زیادہ ان کے سینکڑوں ٹینک تباہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اتنا برا افیکٹ پڑا اس کاؤنٹر اٹیک کا کہ اب ڈیوڈ الازار نے کہا اب ہم کوئی کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے کچھ دن، وی وڈ ریکوپ، ہم مزید ریزروز بلوائیں گے، ابھی ہمیں اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وی وڈ جسٹ لائے لو فار اے وائل۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل پہ 2 طرف سے حملہ ہوا تھا، مصری تو تیار نظر آ رہے تھے اور ہر اٹیک کا منہ توڑ جواب بھی دے رہے۔ شام کی طرف کیا حالات تھے؟ شام کی طرف اسرائیلی اٹیک کچھ سکسیسفل رہا، اس پر اسرائیل نے اپنا مین ریزرو ڈویژن بھی کمٹ کر دیا تھا جنرل موسیٰ پیلٹ کی قیادت میں۔ تو پہلے تو جو ان کا شام کا اٹیک تھا وہ سٹال کر گیا عین اس موقع پر وین دا اسرائیلیز ور آن دا بریکنگ پوائنٹ۔ اگر وہ اس وقت سکسیسفل ہو جاتا تو اسرائیل کے ریزروز بھی پراپرلی کمٹ نہ ہو سکتے اور اسرائیل کو بہت کیٹاسٹرافک سچویشن دیکھنی پڑتی، لیکن اسرائیلی ہولڈ کر گئے اور 8 اکتوبر تک شامی اٹیک سٹال ہو گیا۔ 8 اکتوبر کو جب شامی اٹیک سٹال ہوا تو موسیٰ پیلٹ کے ڈویژن کے ذریعے اسرائیل نے جو کاؤنٹر اٹیک کیا دیٹ واز سکسیسفل، اور جو پری وار سیز فائر لائن تھی، جس کو پرپل لائن کہتے تھے، جس پر 67 کی وار کا سیز فائر ہوا تھا، اس تک اسرائیلی پہنچ گئے تھے 10 اکتوبر کو۔ اب 10 اکتوبر کو ان کی ایک کانفرنس ہوئی جس کو گولڈا میئر نے چیئر کیا، پوری کیبنٹ بیٹھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، شام پر اوفینسو پرسو کرنا ہے یا مصر کی طرف فورسز شفٹ کرنی ہے۔ تو جو اسرائیلی جنرل الازار تھے اور دایان اور ان سب نے یہی کہا کہ مصر میں تو ہمارا اوفینسو فیل ہو چکا ہے، ان کا ڈیفینس ابھی اسٹرانگ ہے، ہمیں ابھی ادھر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، شامی کچھ ویک نظر آ رہے ہیں، ہم دمشق کو تھریٹن کرتے ہیں، شام کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں وار سے، اگر شام سیز فائر پر مجبور ہو گیا پھر ہم ساری فورس اپنا سارا مائٹ مصر کی طرف شفٹ کر دیں گے۔ تو انہوں نے اٹیک پرسو کیا اور شامی کچھ پریشانی میں بھی مبتلا ہو گئے، اور 11 اکتوبر کو شامیوں نے آفیشیل ریکویسٹ کی مصریوں سے کہ آپ ایک اوفینسو کریں اسرائیل پر ان کی توجہ بٹانے کے لیے۔ لیکن 12 اکتوبر کو جو چیز جس نے سچویشن کو ڈیسائسولی چینج کیا وہ تھی عراقی انوالومنٹ۔ عراقیوں نے 2 ڈویژنز فل بھیج دیے، سینکڑوں ٹینکس بھیج دیے، اس کے علاوہ اردن کا بھی ایک ڈویژن اس میں انوالو ہو گیا، اور انہوں نے اسرائیلی اوفینسو کو 12 اکتوبر کو روک لیا۔ اور 12-13 اکتوبر کے اینڈ تک سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیلی اوفینسو سٹال ہو گیا تھا، شام کو ناک آؤٹ کرنے کا جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا، دمشق سے وہ بھی دور تھے، بلکہ اب شامی جو ہے وہ دوبارہ عراقیوں اور اردنیوں کی بیسز پر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اب اسرائیلی فورس دوبارہ سپینٹ ہو چکی ہے،
اب ہم دوبارہ ایک کاؤنٹر اٹیک کر کے واپس جولان پر اٹیک کر سکتے ہیں. اسرائیلیوں کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کا آفینسو پنچ اب اسپینڈ ہو چکا ہے, تو انہوں نے دے اسٹارٹڈ ڈگنگ ان کہ جتنا ہم نے علاقہ شام سے لے لیا اور بعد میں بارگننگ چپ کے طور پر یوز کر لیا جائے گا, ابھی مزید پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن جو دمشق کو تھریٹن کرنے یا شام کو ناک آؤٹ کرنے والا پلان تھا وہ فیل ہو گیا, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب دونوں سائڈ سے یہ نظر آیا کہ اسرائیل کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, مصر کی سائڈ سے بھی اور شام کی سائڈ سے بھی. بالآخر انہوں نے اپنے گاڈ فادر جو کہ امریکہ تھی اس کو مدد کے لیے پکار لیا. کیا امریکہ کیا مدد کر سکا اسرائیل کی؟ امریکہ نے آپریشن نکل گراس لانچ کیا اینڈ دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ. اس وقت تک کی تاریخ میں سب سے بڑی ایئر لفٹ. امریکیوں نے پہلے دن سے یہ کلیئر کر دیا کہ وی وڈ ناٹ لیٹ اسرائیل لوز. نکسن نے بھی اس بات کو کلیئر کیا, کسنجر نے جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے بھی اس بات کو کلیئر کیا کہ اسرائیل کو ہم ہارنے نہیں دے سکتے. اٹ وڈ بی ڈیمیجنگ ٹو امیریکن پریسٹیج اینڈ امیریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ. تو انہوں نے بہت زیادہ ویپنز کی ایئر لفٹ بھی کی, $2 بلین کی فوراً امداد دی, جس پر شاہ فیصل جو کہ بیسیکلی سعودیہ امریکن الائی تھا, انہوں نے آئل امبارگو بھی لگا دیا کہ ہم ویسٹرن ممالک اور امریکہ کو تیل نہیں بیچیں گے کہ یہ اسرائیل کی اس طرح ون سائیڈڈ سپورٹ کر رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ. 11 اکتوبر کو اسرائیلی ایمبیسڈر تھے نمٹس, انہوں نے اس طرح درخواست کی جیسے کوئی بندہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ ہمیں بچائیں, the future of state of Israel is at stake, آپ ہمیں بچائیں. اور 13 اکتوبر کو نکسن نے کہا جو مانگتے ہیں ان کو دیں. کلاسیفائڈ ترین ویپنز بھی ان کو دیے گئے, ہر طرح ان کی امداد کی گئی. اور اس کے بعد اسرائیلی کچھ دوبارہ جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنا کھویا ہوا مورال کچھ ان کا بحال ہوا اور وہ دوبارہ سوچنے لگے نئے ایک اوفینسو کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب ایڈ آپ کو پتہ ہے رشیا ایڈ کر رہا تھا مصر کو اور شام کو سپورٹ بھی کر رہا, اور مصر بھرپور جواب دے رہا تھا, دانت کھٹے کر رہا تھا اسرائیلیوں کے ہر طور طریقے ہر بارڈر کے اوپر. جب ان کے پاس یہ امریکی ایڈ آئی اسرائیلیوں کے پاس, تو ان کے جرنیلوں نے کوئی منصوبہ بندی کوئی کاؤنٹر پلان؟ کہ ایڈ آ رہی تھی بالکل صحیح, لیکن ایز یو یور سیلف سیڈ کہ سوویت یونین اپنے الائز کو بھی ایڈ کر رہا تھا, تو وہ کچھ کاؤنٹر بیلنس بھی ہو رہی تھی. اب اسرائیل آف کورس اسرائیل کو پتا تھا کہ اگر ہم اس جنگ میں شکست کھا گئے, ہم مصر کو ابھی ایسٹ بینک سے ڈسلوکیٹ نہیں کرتے, اٹ وڈ بی اے کیٹاسٹروفی. پھر اسرائیل کے ذہن میں ایک اور بھی چیز تھی, مصری ہر روز دے ور انچنگ فارورڈ. اگر وہ تھوڑا اور زیادہ آگے آ جاتے تو وہ اپنی سیم امبریلا نہر سویز کراس کروا کے ایسٹرن سائڈ پر شفٹ کر دیتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سینائی میں جہاں پہلے 15 کلومیٹر پر سیم امبریلا تھی وہ 50 کلومیٹر پر آ جاتی, اور اسرائیلی ایئر فورس آدھے سینائی سے فارغ ہو جاتی, اور اسی طرح پھر واٹر آبسٹیکل بھی نہ رہتی, مصری اور آگے بڑھ سکتے تھے, اسرائیل کے لیے مارٹل ڈینجر ہو سکتا تھا. تو اسرائیلیز ور ڈیسپریٹ ناؤ, اور ڈیسپریشن میں انہوں نے ایک ڈیسپریٹ ڈیسیژن لیا. پہلے تو جنرل الازار کا خیال تھا 8 اکتوبر والے فیلڈ اوفینسو کے بعد کہ اب ہم اوفینسو نہیں کریں گے, لیکن اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم اوفینسو نہیں کریں گے تو ویل لوز. تو انہوں نے کہا کہ ایک تھرو آف دا ڈائس پہ ایک آخری جوا لگاتے ہیں کہ ہم ایک فل فلیج اٹیک کرتے ہیں 14 اکتوبر کو, اور ہم نے مصریوں کی لائن میں ایک ہول بلو کرنا ہے اور پھر کینال کراس بھی کرنی ہے تاکہ مصریوں کو اپنے ریئر اینڈ کا سیکیورٹی کا خدشہ لاحق ہو جائے اور ان کو فورسز ری لوکیٹ کرنی پڑے ایسٹرن بینک سے ویسٹرن بینک پر, اور انیشیٹو ہمارے پاس واپس آ جائے. لیکن اس سارے پلان میں رسک یہ تھا کہ اسرائیل کے اب یہ آخری داؤ تھا, اگر یہ فیل ہو جاتا جیسے 8 اکتوبر والا ہو گیا تھا, دین اسرائیل واز فیسنگ کیٹاسٹرافک ڈیفیٹ. ان کا اوریجنل پلان تو یہ تھا کہ مصری اوور کانفیڈنٹ ہوں گے, ہمارے اوپر سیم امبریلا سے باہر نکل کر اٹیک کریں گے, ہماری ایئر فورس ان کو پاؤنڈ کرے گی, پھر ہمیں موقع ملے گا ہم بیک اینڈ پہ ان کو مار لیں گے. لیکن مصری تو نکل نہیں رہے تھے. جنرل شاذلی نے اپنے پلان میں یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ سیم امبریلا کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب وہ نکل نہیں رہے, آپ ویسے بھی ہار رہے ہیں, لاسٹ تھرو آف دا ڈائس تھی. اگر یہ اٹیک فیل ہو جاتا, اس کے بعد سینائی سے لے کر تل ابیب کے درمیان اسرائیل کی کوئی سگنیفیکنٹ ملٹری یونٹ رہتی نہ, دا ایجپشنز کوڈ ہیو رومڈ تھرو دا سینائی ڈیزرٹ. تو اٹ واز اے ویری رسکی موو جو اسرائیلیوں نے کانٹمپلیٹ کی اور پراپر ڈیسیژن لے لیا کہ ٹھیک ہے 14 اکتوبر کو ہم اٹیک کریں گے, کم وٹ میں. تھینک یو, شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز, اسرائیل انتہائی ڈیسپریٹ ہو گیا تھا اور اس نے ایک انتہائی کاؤنٹر اٹیک کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا رسک کھیلا. اس رسک کا دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. تھینک یو.